دوستوں ایک لڑکی اپنے سسر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہی ہو؟ وہ فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس کے اوپر پھینک دیتی ہے۔ بوڑھا آدمی گیلا ہو جاتا ہے اور سردی سے کانپنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد حال میں بوڑھا آدمی صوفے پر کمبل اوڑھ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ ایسے میں ہی اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو جا کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے بہت پیار سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے۔ اتنے میں ہی اس کی بیوی آ جاتی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ میرے منع کرنے کے بعد بھی انہوں نے ٹھنڈے پانی سے شاور لے لیا اور جب مجھے پتا چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اسی وجہ سے ان کو زکام ہو گیا ہے اور بخار فیل کر رہے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا گھر میں کوئی سردی کی میڈیسن ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے میں لے کر آتی ہوں۔ اتنے میں وہ کچن میں چلی جاتی ہے لیکن اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ اگلی ہی صبح دونوں باپ بیٹا دونوں ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ناشتے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں بیٹا باپ کو تسلی دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بیوی دونوں پلیٹس میں کیک لیے دونوں کے آگے رکھتی ہے۔ اس کا شوہر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتی ہو۔ وہ اپنے سسر کو پلیٹ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے کافی بھی بنائی ہے لیکن وہ شوگر کے بغیر ہے۔ اس کا ہسبینڈ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ دیکھا آپ نے کہ میں کیسی بیوی سے شادی کی ہے جو ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اس کی بیوی بولتی ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے میں نے ان کے کپ میں شوگر نہیں ڈالی۔ اتنے میں ہی اس کے بیٹے کو کال آنے لگتی ہے اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے آفس سے کال آ رہی ہے تو مجھے جانا پڑے گا۔ وہ اپنے باپ کا ماتھا چومتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے سسر کو کہتی ہے کہ تم یہ سب کھانے کے قابل نہیں ہو، اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ کیک اٹھا کر اپنے سسر کے منہ پر لگا دیتی ہے اور کہتی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ بوڑھا آدمی روتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم ابھی بھی میرے سے یہ سب پوچھ رہے ہو؟ ابھی کہ تم سب جانتے ہو، تم نے ہم دونوں کی لائف بہت ڈسٹرب کر دی ہے۔ لڑکی اس بوڑھے آدمی کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مر جاؤ، تم مرتے کیوں نہیں؟ بوڑھا آدمی بیچارہ وہاں بیٹھا رونے لگتا ہے اور لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور جب اس کے شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنے سسر کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور رومال پکڑ کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگتی ہے اور اسے وارن کرتی ہے کہ اگر تم نے اپنے بیٹے کو سب بتایا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ تمہیں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بتانا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں نہیں بتاؤں گا۔ لڑکی اسے کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو کہو گے کہ میں گراؤنڈ میں گر گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے چوٹ آئی ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا آفس سے گھر واپس آ جاتا ہے اور دروازہ بند کر کے جب وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو اپنے ڈاکومنٹس دیکھنے آیا تھا جو کہ میں گھر بھول گیا تھا۔ تو اتنے میں لڑکی بتاتی ہے کہ یہ پھر سے گر گئے گراؤنڈ میں۔ لڑکا اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ بوڑھا آدمی بیچارہ ڈرا سہما سا ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے بیٹے سے یہی کہتا ہے کہ میں گراؤنڈ میں گر گیا تھا۔ لڑکا اپنی بیوی کے ہاتھ سے رومال پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں خود ان کی کیئر کروں گا۔ لڑکا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے لیکن آپ نہیں رکھتے، ایسا کیوں ہے؟ لڑکا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ اتنے میں لڑکی کہتی ہے کہ میں میڈیسن لے کر آتی ہوں ان کے زخم پہ لگانے کے لیے۔ لڑکا اپنے باپ کو پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو درد ہو رہا ہے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے نہیں۔ تو اتنے میں لڑکا کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں۔ لڑکی کچن میں کھڑی غصے میں بڑبڑا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کا شوہر وہاں آ جاتا ہے۔ اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں دوائی ملی زخم پر لگانے کے لیے؟ تو لڑکی کہتی ہے ہاں مجھے مل گئی۔ لڑکا لڑکی کو اور برف لانے کے لیے بولتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں۔ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی بیش قیمتی چیز ہے میرے لیے اور میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ لڑکی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پھر غصے میں بڑبڑانے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ہی اس گھر میں سب کا خیال رکھوں، سب کی کیئر کروں، اس کے بوڑھے باپ کو سنبھالوں اور اسے بھی سنبھالوں، لیکن پھر بھی اس کے لیے سب کچھ اس کا باپ ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں۔ اس کا باپ صوفے پر آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آفس واپس جانا ہوگا لیکن آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اتنے میں وہ اپنے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر وہی بات دہراتا ہے کہ آپ بہت قیمتی چیز ہو میرے لیے۔ وہ پھر اپنی وہی بات دہراتا ہے کہ آپ دنیا کی بیش قیمتی چیز ہو میرے لیے، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہ اپنے باپ کا ماتھا چوم کر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں لڑکی آتی ہے اور غصے میں بولنے لگتی ہے اور بوڑھے آدمی کو کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو گھر سے باہر لے جاتی ہے۔ بوڑھا آدمی چل نہیں پا رہا ہوتا لیکن پھر بھی وہ زبردستی لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ لڑکی اسے کہتی ہے کہ تمہارا یہ پوچھنا نہیں بنتا، بس چلتے جاؤ۔
لڑکی اس بوڑھے آدمی کو باہر لے جاتی ہے اور دور کہیں پارک میں جا کر اس کو اکیلا چھوڑ آتی ہے۔ کہتی ہے یہ پارک ہے اور آج سے بعد تم یہی رہو گے، یہی تمہارا گھر ہے اور دوبارہ گھر آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ بوڑھے آدمی کو کہتی ہے کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں پودے ہیں، جھیل ہیں اور پھول بھی ہیں، تازی ہوا ہے، آپ یہاں ایک دم تندرست رہیں گے۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ تازہ ہوا میں لمبی لمبی سانسیں لیں تو آپ بہت فریش فیل کریں گے۔ بوڑھا آدمی اس بچی سے کہتا ہے کہ میری بیٹی مجھے یہاں چھوڑ کر اکیلے مت جاؤ۔ لڑکی اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری کوئی بیٹی نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور مجھے میرا اپنا کام کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بوڑھا آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک بچہ وہاں آ جاتا ہے اور بوڑھے آدمی کو وہاں اکیلا دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیوں ہیں اور کون چھوڑ کر گیا آپ کو یہاں؟ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی اور آپ کو یہاں پہ زبردستی چھوڑ کر گئی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ وہ میری بہو ہے اور وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس وجہ سے وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی۔ لڑکا اسے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، پھر آگے سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ لڑکی سو رہی ہوتی ہے اور اتنے میں اس کا شوہر گھر آ جاتا ہے اور وہ آتے ہی اپنے باپ کو پوچھتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اب ٹھیک ہیں، وہ سو رہے ہوں گے۔ لڑکا اپنے باپ کو دیکھنے جاتا ہے لیکن وہ کمرے میں نہیں ملتے۔ لڑکی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں بڑبڑا رہی ہوتی ہے۔ لڑکا سارے کمرے چیک کرتا ہے لیکن اس کا باپ اسے کہیں نہیں ملتا۔ وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ لڑکی کہتی ہے کہ وہ یہیں کہیں ہوں گے، میں نہیں جانتی، میں سو گئی تھی۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں ان کو تمہارے پاس چھوڑ کے گیا تھا اور تم نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ لڑکا کہتا ہے کہ شاید ان کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ لڑکا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دوسری طرف وہ چھوٹا بچہ بوڑھے آدمی کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور جا کر وہ سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ان کی بہو یہاں چھوڑ گئی اور میں ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا کیونکہ یہ اکیلے تھے۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں۔ وہ لڑکی اس بوڑھے آدمی کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم آپ کی فیملی کو کال کرتے ہیں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، لیکن لڑکی اسے بہت مجبور کرتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ لڑکی اس بوڑھے آدمی کو پانی دیتی ہے اور ان کو تسلی دیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ یہاں رک سکتے ہیں جتنی دیر آپ چاہو۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ آپ میرے بارے میں پریشان نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میری فیملی بھی میرے بارے میں اسی طرح پریشان ہوگی۔ وہ پانی پیتے ہوئے لڑکی کو پھر وہی بات کہتا ہے کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ لڑکی پھر اسے تسلی دیتی ہے۔ کچھ گھنٹے بعد اس کا بیٹا اور اس کی بہو گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں اپنے باپ کے پوسٹر لیے۔ وہ ہر جگہ پوسٹر لگاتے جاتے ہیں۔ اتنے میں اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لڑکا اس پر چلاتا ہے کہ میرا باپ نہیں مل رہا اور تمہیں اپنے کھانے کی پڑی ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ پہلے ہم پوسٹر لگائیں گے پھر کچھ کھائیں گے۔ لڑکی کہتی ہے کہ ہم صبح سے یہی کام کر رہے ہیں۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ مجھے اپنے فادر کو ڈھونڈنا ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ لڑکا اس پر غصے سے چلاتا ہے کہ اگر میرے باپ کی جگہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ ہوتا تو کیا تم تب بھی ویسے ہی کرتی؟ لڑکا اس کے ہاتھ سے پوسٹر کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تمہیں ساتھ آنا ہے تو آؤ، نہیں تو تمہاری مرضی، تم جا سکتی ہو۔ لڑکی غصے سے لڑکے کا لگایا ہوا پوسٹر اتار دیتی ہے اور نیچے پھینک دیتی ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ لڑکا اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے میرے فادر کو کہیں دیکھا ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ اس لڑکی کو پوسٹر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں ملے یا آپ کہیں دیکھیں تو آپ اس نمبر پر فوری کال کیجیے گا۔ اتنے میں وہ بچہ گلی میں گرا پوسٹر اٹھاتا ہے جو کہ اس لڑکی نے گرایا ہوتا ہے۔ وہ اس پوسٹر پر اس بوڑھے آدمی کا نام پڑھتا ہے اور وہ پوسٹر لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جا کر وہ اپنی فیملی کو بتاتا ہے، اس پر اس بوڑھے آدمی کی فیملی کا نمبر دیا ہوا ہے۔ وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ اس کی فیملی اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ اس کی فیملی کو کال کرنے کا سوچتی ہے۔ دوسری طرف بوڑھا آدمی سو رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ اور لڑکی پوسٹر لے کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کو اٹھاتی ہے اور اس کا حال پوچھتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری فیملی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ بوڑھے آدمی کو یقین نہیں ہوتا تو وہ بچہ اسے وہ پوسٹر دکھاتا ہے۔ پھر وہ بوڑھے آدمی کو اٹھا کر اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سوچتے ہیں اس کے گھر۔ دوسری طرف اس کا بیٹا اپنے گھر بیٹھا پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ کی تصویر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ڈیڈ آپ کہاں چلے گئے؟ میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، پلیز واپس آ جائیے۔ اتنے میں باہر دروازے پر کوئی آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پھر وہ تینوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے
وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ گھر واپس آ گئے اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے باپ کو صوفے پہ بٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی صوفے پر بیٹھنے کے لیے بولتا ہے اور وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں چلے گئے تھے۔ پھر وہ بچہ بتاتا ہے کہ میں نے ان کو پارک میں دیکھا اور وہ اکیلے تھے۔ اتنے میں اس کی بہو آ جاتی ہے اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کتنا خوشی کا دن ہے کہ آپ گھر واپس آ گئے، میں بہت خوش ہوں، خدا نے میری دعا قبول کر لی اور آپ کو واپس بھیج دیا۔ اتنے میں بچہ بولتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہی وہ لڑکی ہے جو آپ کے باپ کو وہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ اتنے میں وہ لڑکی چلا اٹھتی ہے اور کہتی ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں۔ اس کے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں دوسری لڑکی بولتی ہے کہ میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر اس کا بوڑھا باپ خود اپنے بچے کو سب سچ بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہی مجھے وہاں پارک میں چھوڑ آئی تھی اکیلا، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ یہ مجھے ہر وقت مارتی رہتی تھی اور مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ اس کے بیٹے کو بہت غصہ آتا ہے اور اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ کیا میں اپنی کوئی صفائی دے سکتی ہوں، لیکن لڑکے کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم بس یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنے میں لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ کے جانے والی تھی کیونکہ میں اس سے بہت نفرت کرتی ہوں، اور وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ وہ دوسرے بچے اور لڑکی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہم ان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکا بہت خوش ہوتا ہے اور ان کو کافی کے لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب کافی پینے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔